ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناجائز کاموں سے۔ اللہ اللہ، نماز بے حیائی اور ناجائز کاموں سے روکتی ہے، تو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیا بھی ہے اور ناجائز کام بھی کرتے ہیں۔ جواب، ابھی نماز اس حد تک نہیں پہنچی جو بے حیائی اور منکر کو روکے۔ اس کی مثال ہے جس طرح آپ نے کہا کہ چینی میٹھا کرتی ہے۔ ایک کپ دودھ یا چائے میں آپ 1 یا 2 چمچ ڈالتے ہیں، لیکن ایک جگ میں آپ پیالہ بھر کے ڈالتے ہیں، اور ایک بالٹی میں آپ کہتے ہیں بھائی جگ بھر کے ڈالو۔ اب اگر کوئی شخص بڑی بالٹی میں یا بڑے پتیلے میں جو پانی سے بھرا ہوا ہے 1-2 چمچ چینی ڈالے تو وہ یہی کہے گا نا کہ بھائی چینی ڈلی ہی نہیں ہے، کیونکہ معیار کے مطابق نہیں ڈلی ہے۔ تو اتنی نمازیں ہو اور نمازوں میں وہ صلاحیت ہو جو فحشاء اور منکر کا سدباب کر سکے۔ مولانا شبیر احمد صاحب نے فوائد میں لکھا ہے کہ یا تو نماز کی خاصیت یہ ہے کہ نمازی اور یہ کام جمع نہیں ہوں گے، اور یا یہ کہ نمازی کو اللہ جو مدد دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس سے بے حیائی اور ناجائز کام دور فرما لے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، یعنی اللہ کا نام بہت بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتے ہیں جو تم گھڑتے ہو۔ ایک خطرناک فرقہ ہے پاکستان ہندوستان میں، اس کو منکرین حدیث کہتے ہیں، پرویز کا فتنہ۔ ایک شخص گزرا ہے عنایت اللہ مشرقی، اس نے اس کو پروان چڑھایا۔ ڈاکٹر فضل الرحمان نام کا آدمی تھا، اس نے چڑھایا، اور یہ سب شاگرد تھے غازی خان کے، جو ڈیرہ غازی خان کا رہنے والا تھا۔ ہندوستان میں نیاز فتح پوری مشہور زمانہ منکر حدیث اور فی 3 شخص تھا احادیث کا منکر۔ بعد میں وہ احمد دیدات نام کا ایک آدمی نکلا تھا، اس پر بھی انکار حدیث کا اثر تھا۔ مولانا مودودی کے بعد تصنیفات سے بھی خطرہ معلوم ہو رہا ہے، سند کے باوجود صحیح ہے اور تمام صحاح میں ہے، لیکن کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں اس حدیث کو۔ ایسے واقعات ہیں۔ تو استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن نے بینات میں آخری مضمون جو لکھا ہے اس میں ان کو بھی ان لوگوں میں شامل کیا کہ ان سے بھی انکار حدیث کی بو آتی ہے۔ یہاں میرے پاس میرے محلے کے کچھ نوجوان آئے آج سے 20 سال پہلے، اور انہوں نے مجھے کہا آپ سے بات چیت کرنی ہے۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو اس نے کہا یہ حدیث ہے کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یہ وحی کی ایک قسم ہے جو پیغمبر کے ذریعے آگے بڑھی ہے۔ قرآن تو لفظ اور معنی دونوں منزل ہے، اور حدیث کا معنی منزل ہے اور الفاظ پیغمبر کے ہیں۔ کہ یہ تو آپ وہی مولویوں والی باتیں۔ میں نے کہا میں تو مولوی ہوں، مولویوں والی باتیں کروں گا، تیرے جیسے لبر چٹو تو نہیں کہ تیری جیسی باتیں کروں۔ باتوں باتوں میں نے اس کو کہا کہ تم منکر حدیث ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور تم منکر قرآن۔ گھبرا گیا۔ میں نے کہا تو خطرناک آدمی ہو ہے، بہت چیز زیادہ زہریلا وہ ہے منکر حدیث۔ میں نے کہا میں کیسے منکر قرآن ہوں؟ کہا آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک آیت ممبر پر پڑھتے ہیں، پھر آگے اپنی باتیں سناتے ہیں۔ تو شکار آپ قرآن سے کرتے ہیں، باتیں اپنی کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو آپ کے سامنے میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک آیت بھی نہیں ہے، ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ نماز 5 ہے اور فجر سے شروع ہے عشاء پہ ختم ہے،
اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، جسم کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، اور نماز عاقل بالغ پر فرض ہے، اور نماز مسلم کا فریضہ ہے، اور نماز باجماعت افضل ہے، اور باجماعت کے لیے اذان چاہیے، اور جماعت سے پہلے تکبیر کی جائے، اور اولین کے اندر قرات بالجہر ہے 3 نمازوں میں، اور 2 میں اخفاء ہے، اور ظہر اور عصر دونوں 4 رکعت اخفاء ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو آپ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، یہ تو پورا نور النساء کتاب الطہارہ کتاب الصلاۃ بیان ہو جائے گا۔ مجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ بڑی صفائی سے شیشے میں اتار دیا۔ میں نے کہا اس میں جو غلط بات ہے، جو قرآن کے خلاف میں نے کہی، آپ انگلی رکھیں تاکہ آئندہ نہ کہو نا۔ میں تو ایمان رکھتا ہوں کہ تمام تقریر میرے عین قرآن کے مطابق ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ دھوکہ دہی کے لیے، تو وہ دھوکہ دہی جہاں سے میں کر رہا ہوں وہاں روک لے تاکہ آئندہ میں توبہ کر لوں اس سے۔ تو اس نے کہا نہیں ایسا آسان کام نہیں ہے تجھے روکنا، کیونکہ یہ سب ضروری۔ میں نے کہا پتہ چلا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم ممبر پر اور نیچے بیٹھ کر ہمیشہ قرآن ہی بیان کرتے ہیں، حدیث بھی اس کی تفسیر ہے اور فقہ دونوں کا خلاصہ ہے، اور آپ کا ذہن تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ دشمنی، حسد، کینے اور ہٹ درمی کی وجہ سے آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ مجھے کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، میں نے کہا وہی ہے۔ پھر حدیث کا کوئی ٹکڑا نماز میں پڑھی ہے نا؟ میں نے کہا نماز کس چیز سے شروع ہوتی؟ کہا الحمدللہ سے۔ میں نے کہا نہیں، اللہ اکبر سے۔ اللہ اکبر مجھے قرآن میں دکھاؤ۔ بند ہو گیا۔ کہتے اچھا ابھی چھٹی دے دے پھر آؤں گا۔ 2 مہینے 3 مہینے بعد مجھے ایک گلی میں ملا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مل تو گیا ہے یہ صاحب نے جو ہے۔ میں نے کہا پھر آتے کیوں نہیں؟ کہا تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ بولے ذکر دیکھو نسخے کو دیکھو، بولے ذکر اللہ ہے۔ کہتے اس کا جواب نہیں آتا کہ اللہ اکبر کی جگہ اللہ ہے۔ یہ مل تو گیا لیکن ذرا سا ٹیڑھا ہے۔ میں نے کہا وہ ٹیڑھا نہیں، تو ٹیڑھا ہے۔ ٹیڑھوں کا بنا ہوا اور ٹیڑھوں کا مجموعہ سب کا۔ یہ لوگ ہم سے کلام کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں ہے۔